الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کے حدیث کے حوالے سے کتاب الایمان کے سلسلے میں آج انشاءاللہ حدیث نمبر 26 کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سماعت فرمائیں۔ اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ جنت ہے جس کے تم اپنے عمل کے بدلے میں وارث بنے ہو۔ نیز قرآن مجید میں ہے، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیات کے متعلق اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہونا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسی ہی کامیابی کے عمل کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 26 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ اگر اسلام اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہ ہوں بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حیثیت سے یہ اطلاعات درست ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تو تم در حقیقت ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اسلام اپنے حقیقی یعنی شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی متلاشی ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 27 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں اس شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ وہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ اس اندیشے کے پس نظر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ فائدہ: ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا ظاہر سے۔ ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا اور کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے، البتہ کسی کے ظاہری احوال کو کچھ دیکھ کر وہ متشرح ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔